جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے تقویٰ کا مطالبہ کیا ہے، ہمیں متقی بننے کا حکم دیا ہے، تو پھر ہمارے اندر آخر یہ صفت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے ہم اپنے معبود حقیقی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمارے سینوں میں اللہ رب العالمین کا تقویٰ اور ڈر کیوں نہیں آ پاتا؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میرے سینے میں اللہ کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین حق تقاتہ کہہ کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے اسی طریقے سے ڈرو جس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سینوں میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین تقوی کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت پر آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ جب ایک آدمی پہلے سے ایمان لا چکا ہے، ایک آدمی پہلے سے مومن ہے، ایک آدمی پہلے سے کلمہ طیبہ کا اقرار کر چکا ہے، تو اللہ رب العالمین مزید اس سے یہ کیوں کہہ رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے جیسے آپ کے سامنے کوئی آدمی غلط کرے تو آپ اس کو سمجھائیں گے، آپ اس کو نصیحت کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے انسان کی طرح رہو، آدمی کی طرح رہو، یہ کیا الٹے سیدھے کام کر رہے ہو؟ شاید آپ کی زبان سے یہی الفاظ نکلیں، تو کیا مطلب؟ آپ کی نگاہ میں وہ برا کرنے والا آدمی انسان نہیں ہے، یا وہ آدمی آپ کی نگاہ میں آدمی نہیں تصور کیا جاتا، آدمی نہیں مانا جاتا؟ یقیناً وہ انسان بھی ہے اور آدمی بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو انسان بننے یا آدمی بننے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ آپ نے اس کی آدمیت میں کوئی کمی پائی ہے، آپ نے اس کی انسانیت میں کوئی نقص پایا ہے، اسی لیے آپ اس کو مشورہ دے رہے ہو کہ اے انسان تم حقیقی انسان اور حقیقی آدمی بن جاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ۔ یہی اللہ رب العالمین بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا حقیقی تقوی اختیار کرو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی ان اخشى اللہ کانی اراہ فإن لم اکن اراہ فإنہ یرانی، میرے خلیل نے، میرے محبوب نے، میرے نبی نے مجھے یہ وصیت کی ہے ان اخشى اللہ، میں اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کروں۔ کیسے؟ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، کأنی اراہ، میں اللہ سے ایسے ڈروں گویا میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں۔ فإن لم أكن أراه فإنه يراني، اور اگر میری نگاہیں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز حدیث جبریل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم رب کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال اور تصور پیدا نہ ہو پائے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ سکتا ہوں، تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے کہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے وہ ہر شخص کی نگرانی کر رہا ہے، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی نصیحت کی اور کہا یا معاذ اتق اللہ حیثما کنتا،
اے معاذ جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرنا، جہاں بھی رہو کہیں بھی رہو، چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دکان میں ہو یا مکان میں ہو، رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، اے معاذ کہیں بھی رہنا اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے رہنا۔ اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے جب روزوں کو فرض کیا تو اپنے بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے سینوں میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا ہو جائے۔ کتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہر آیت اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سینوں میں پیدا کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ڈر کو اپنے سینوں میں بسایا جائے۔ جانتے ہیں کیوں اللہ اور اس کے رسول نے جا بجا بار بار تقوی کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جس انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو جائے گا، جس انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے گا، جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف موجزن ہو جائے گا، وہ انسان دنیا کے تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لے گا۔ اور یہ بات میں قسم کھا کر کے بھی کہہ سکتا ہوں، رب کائنات کی قسم، اگر دنیا میں پائے جانے والے یہ زانی، شرابی، چور، ڈاکہ زنی کرنے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، روزے نہ رکھنے والے اور بے حجاب روڈوں اور چوراہوں پر گھومنے والی یہ عورتیں، اگر ان کے سینوں میں اللہ رب العالمین کا حقیقی خوف اور حقیقی تقوی پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ معاشرہ ہمارا جنت کا نشان بن جائے گا۔ یہی تو روزے فرض کرنے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان جیسے آتا ہے، رمضان کا چاند ہم کو نظر آتا ہے تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے مسجد کے اندر صفوں کی تعداد میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہی تقوی ہے؟ کیا یہی ڈر ہے؟ یہی خوف ہے؟ اسی تقوی کے ذریعہ آپ جنت کا خواب دیکھتے ہو، اسی تقوی کے ذریعہ آپ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونے کی امید بسائے ہوئے بیٹھے ہو۔ میرے بھائیو اللہ کا حقیقی تقوی پیدا کرو، اللہ کا حقیقی تقوی پیدا کرو، جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا، جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کی حقیقی محبت پائی جائے گی، وہ انسان مسجدوں سے اپنا دل لگائے گا، وہ مسجدوں کو آباد کرے گا، مساجد میں اپنا وقت گزارے گا، مساجد میں رہ کر کے وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہے گا، مساجد میں بیٹھ کر کے وہ ذکر و اذکار کرنا چاہے گا۔ کون؟ جس کے سینے میں اللہ رب العالمین کا حقیقی تقوی اور حقیقی ڈر پایا جائے گا۔ جس کے سینے میں خوف نہ ہو وہ آئے گا، رسمی طور پر نمازیں ادا کرے گا اور بھاگ جائے گا۔ یہ علامت اور پہچان ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں پایا جاتا۔ جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ مسجدوں سے دل لگاتا ہے اور مسجدوں میں بیٹھا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا تقوی اپنے سینے میں پیدا کرو۔ رمضان کے آنے کا یہی مقصد ہے، روزوں کی فرضیت کا یہی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا، رمضان میں چلو کسی طریقے سے ہم ایک مہینہ رب العالمین کی عبادت کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا 4-5 لوگ صرف امام کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں، ہر نماز میں 4-5 لوگ مل جائیں گے۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر نہیں، یہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں دنیا کی محبت اتنا زیادہ موجود ہے کہ رب العالمین کو یاد کرنے کی فکر آپ کو نہیں ہے۔ پیسے کمانے کی ہوس، مال کی ہوس، اونچا بننے کی ہوس، بڑا بننے کی خواہش آپ کے اندر اتنی زیادہ موجود ہے، اتنی زیادہ موجود ہے کہ آپ کے سینے سے رب العالمین کا خوف نکل چکا ہے اور آپ صرف اور صرف دنیا پرست ہو کر کے رہ گئے۔ میرے بھائیو اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جو رب رمضان میں ہمارا رب ہے، رمضان کے بعد بھی وہ ہمارا رب ہے۔ جیسے آج ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جیسے ہم جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں رب العالمین کی عبادت کے لیے، ایسے ہی 5 وقتہ نمازوں میں بھی ہمیں اس مسجد میں حاضری دینی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے رجسٹر میں ہمارا نام بھی متقین میں لکھا جائے۔ میرے بھائیو تقوی جس کے سینے میں ہوتا ہے وہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، دنیا کی آشائشوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قدم قدم پہ برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن انسان
اپنے دامن کو تمام برائیوں سے بچا کر کے اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو محبوب بندہ قرار دیتے. آپ کو میں سناؤں، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا 3 آدمی بنو اسرائیل کے اندر 3 نوجوان کہیں جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی، تینوں پہاڑ کی ایک غار میں جا کے چھپ گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بڑا سا پہاڑ اوپر سے لڑھک کر کے آیا اور غار کے منہ پہ آ کے ٹک گیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا. آپ غور سے اس حدیث کو سنیے، تقوی انسان کو کیسے برائیوں سے بچاتا ہے. جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ بندہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے، اپنے دامن کو ہر برائی سے پاک کر لیتا ہے. جب وہ نوجوان اس غار میں پھنس گیا تو اپنی نیکی کو یاد کیا کہ اسی نیکی کا وسیلہ لگا کر کے میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں، شاید اللہ رب العالمین مجھے نجات دے دے. جانتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، اس نوجوان نے اس پہاڑ کے غار میں یہ جملہ کہا، اللہم انہ کانت لی ابنۃ عم، اے اللہ میری ایک چچازاد بہن تھی، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، اور میں اپنی اس چچازاد بہن سے اتنی محبت کرتا تھا جتنا ایک مرد اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد نوجوان نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک مرتبہ میرے پاس میری چچازاد بہن مدد مانگنے کے لیے آئی، میں نے 120 دینار دیا، لیکن یہ شرط رکھی کہ تو ایک دن تنہائی میں مجھ سے ملاقات کرے گی. عورت کی ذات کمزور ذات مانی جاتی ہے، 120 دینار کے عوض میں اس چچازاد بہن نے اپنی عصمت اور آبرو کا اس نوجوان سے سودا کر لیا. لیکن جب وہ وقت آیا، جب وہ دن آیا، جب دونوں کی ملاقات تنہائی میں ہوئی اور نوجوان اپنے غلط مقصد کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ اور تیار ہو گیا، اسی وقت اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، یا غلام اتق اللہ ولا تفضل خاتم الا بحقہ، اے نوجوان اللہ سے ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سینے میں پیدا کر. میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، بغیر کسی وجہ کے تو مجھے ہاتھ مت لگا، تو مجھ سے دور ہو جا، اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہ، تو اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سینے میں پیدا کر لے. جب اس نوجوان نے اللہ رب العالمین کا نام سنا تو فوراً اپنے غلط مقصد کو وہیں پر چھوڑ دیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گیا، راہ فرار اختیار کر لیا. اور اس کے بعد اپنی اسی نیکی کو اس غار میں یاد کر کے رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر وہ نوجوان دعا کرتا ہے، اللہم ان کنتو ترکتو الزنا من مخافتک، رب العالمین اگر تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے میں نے زناکاری اور بدکاری کو چھوڑ دیا ہے، رب العالمین دیکھ لے میں کس مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، مولا تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. اللہ کے رسول کہتے ہیں فانفرجت الصخرہ، وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی، سلامتی کے ساتھ وہ نوجوان نکلا اور اپنے گھروں کو واپس چلا گیا. ذرا غور کیجئے اس واقعے پر. جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے سینے میں اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیاوی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت ہو، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، کیسی بھی پریشانی انسان کی زندگی میں آ جائے، اگر اس کے سینے میں اللہ کا حقیقی خوف موجود ہے تو رب العالمین اس بندے کو اس پریشانی سے نجات ضرور دیتا ہے. جیسا کہ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلا ہو، یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہو. عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر ایک بار فریفتہ ہو جاتی اور ایک دن تو اتنی حد کر دی کہ اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بند کیا اور یوسف علیہ السلام سے کہا، ہیتا لک، اے یوسف علیہ السلام آج تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، تنہائی کا عالم ہے، اب تو میرے قریب آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، معاذ اللہ، میں اس ایسے برے عمل سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. سوچو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بادشاہ بھی بنا دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا، ربی السجن احب الیہ
مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس برائی کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، میں قید خانے میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور پھر قید خانے سے نکل کر کے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ کیوں بنے؟ کیا وجہ تھی اللہ رب العالمین نے ان کو مصر کے تخت شاہی پہ بٹھا دیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ برائی کی دعوت ملنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو برائی سے بچائے رکھا، اور اللہ رب العالمین کو یوسف علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو عرش والا کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس انسان کو کسی حسین و جمیل اور مالدار عورت نے دعوت برائی دی ہو لیکن اس نوجوان نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، میں تیرے ساتھ برا کام نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ اس نوجوان کو رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ غور کیجئے ان واقعات پر، ان احادیث اور آیات پر۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، رب العالمین اسے دنیا کی مصیبتوں سے بھی نجات دیتا ہے اور آخرت کی مصیبتوں سے بھی اللہ رب العالمین اسے نجات دے گا۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ یہ صفت ہمارے اندر آخر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیوں ہم دنیا کے بندے بن کے رہ گئے؟ کیوں درہم و دینار ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیوں روپیہ اور پیسہ کے پیچھے ہم دوڑ لگاتے ہیں؟ کیوں ہر ایک سے بڑا بننے کی ہمارے دلوں میں خواہش موجود ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اچھے بنو، نیک بنو، صالح بنو، متقی بنو، اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں پیدا کرو، میں تمہیں دنیا بھی دوں گا، تمہاری آخرت بھی سنوار دوں گا۔ لیکن جو صرف دنیا کے پیچھے دوڑے گا، جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، جو دنیا میں صرف عظیم بننا چاہے گا، اللہ رب العالمین کسی طریقے سے اگر اس کو دنیا دے بھی دے تو ہو سکتا ہے اسے دنیا مل جائے لیکن اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے سینے میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں ٹھہر کر کے مجھے اپنے سارے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ ڈر جس کے سینے میں پیدا ہو گیا، رب العالمین یہ وعدہ کر رہا ہے لہو جنتان، اس کے لیے میں نے 2 جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں۔ ذرا غور کرو، رب العالمین ہم سے یہ وعدہ کر رہا ہے اپنے سینوں میں تقوی پیدا کرو، رب کی جنت کے مہمان بن جاؤ، اپنے سینوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے سینے میں اللہ رب العالمین کا تقوی نہیں آتا، ہمارے سینے میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں بساؤ۔ رمضان کا یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر تقوی آ جائے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں آخر ہم رسمی طور پر رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے یہ کیوں سوچ کر کے رکھا ہے کہ 5 وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے اس کے بعد ہم آزاد ہیں؟ نہیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر ہماری زبان پر ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے سینے میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم رب العالمین کی نگرانی میں ہیں، رب العالمین کی نگاہ سے ہم اوجھل نہیں ہو سکتے ہیں، تو شاید ہمارا ہر قدم پھونک پھونک کر پڑے، ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تقوی اختیار کرنے کا یہ پہلا فائدہ، جو تقوی کو اختیار کرے گا وہ ہر گناہ سے بچ جائے گا، جو متقی ہوگا اس کا دامن ہر طرح کی برائی سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ایک دوسرا عظیم فائدہ تقوی کا یہ بھی ہے کہ جو متقی ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، وہ انسان اپنے رب کو یاد کر کے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے
تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. لیکن آج دیکھ لو سماج اور معاشرے پہ نظر ڈالو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سینوں سے اللہ کا خوف نکل گیا, ہمارے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں, ہماری آنکھیں خشک ہو گئیں, ہماری آنکھوں میں پانی نہیں بچا. معصیت اور گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں رونا نہیں آتا. قرآن کی آیات ہم سنتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہماری آنکھوں سے اشک نہیں بہتے. جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہمارے سامنے ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں کپکپاہٹ طاری نہیں ہوتی. عذاب قبر کا ذکر ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہمارے جسم پر کبھی رعشہ طاری نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیو, یہ مومن کی پہچان نہیں ہے, یہ مسلمان کی علامت اور پہچان نہیں ہے, یہ کسی مومن کا وطیرہ نہیں ہو سکتا ہے. رب العالمین نے مومنین کا شیوا اپنے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا, کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. مومن وہ ہوتا ہے, مسلمان وہ ہوتا ہے جب رب کے قرآن کو سنتا ہے تو آنسو بہاتا ہے, جہنم کے ذکر کو سنتا ہے تو روتا ہے, عذاب قبر کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کے بدن پہ رعشہ طاری ہو جاتا ہے. جب بھی وہ جہنم کی ہولناکی کو سنتا ہے تو اس کا پورا دل اور پورا وجود اس کا کانپنے لگتا ہے. یہ ایک مسلمان کی پہچان, ایک مومن کی پہچان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, میں بھی آپ سے گزارش کروں گا, میں بھی آپ سے یہ بات کہوں گا, اللہ کے واسطے رو, آنسو بہاؤ, اشکباری کرو, رو, گڑ گڑاؤ, آنسو بہاؤ, کیونکہ یہی ایک قطرہ پانی تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے. یہی ایک قطرہ پانی تمہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ کر سکتا ہے. یہی ایک قطرہ پانی تمہارے لیے اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عینان لن تمسہم النار ابدا. دو طرح کے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو جہنم کی آگ کبھی ٹچ نہیں کر سکتی, جہنم کی آگ جنہیں چھو نہیں سکتی ہے. کون ہے وہ لوگ, کون ہے وہ خوش نصیب؟ عین بکت من خشیت اللہ. ایک وہ انسان جو رب کو یاد کر کے روتا ہے, ایک وہ انسان جو اللہ سے ڈر کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے. اور دوسرا عین باتت تحرس فی سبیل اللہ, دوسرا وہ انسان جو اسلامی سرحدوں کی پہرے داری کرتا ہے. بلکہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں اللہ کے رسول نے کہا, لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع. جس طریقے سے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ جانور کے تھن میں نہیں جا سکتا ہے, ایسے ہی جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے, اللہ رب العالمین اس کو جب جہنم سے بچا لے گا تو وہ جہنم میں کبھی دوبارہ نہیں جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روئے گا کون, آنسو کون بہائے, گڑ گڑائے کون, اشکباری کون کرے گا؟ کیا وہ انسان اللہ کو یاد کر کے کبھی روئے گا جو ٹی وی پر برہنہ تصویروں کو دیکھتا ہو؟ کیا اس انسان کی آنکھوں سے کبھی آنسو بہیں گے جو موبائل کی اسکرین پر گندی گندی فلمیں دیکھتا ہو؟ کیا وہ انسان کبھی اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے گا جو نائٹ کلبوں میں اپنی رات گزارتا ہو؟ کیا اس انسان کی آنکھوں سے کبھی ندامت کے آنسو گریں گے جس نے دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیا ہو, جو کلبوں اور پارکوں میں جا کر کے عیش کرتا ہو؟ نہیں میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں گرتے, ایسے لوگ اللہ کو یاد کر کے کبھی نہیں روتے, ایسے لوگوں کی آنکھوں سے کبھی اشک نہیں بہتا, بلکہ روتا وہ ہے, گڑ گڑاتا وہ ہے, آنسو وہ بہاتا ہے جو پوری دنیا کے سو جانے کے بعد رب العالمین کو یاد کر کے اس کی محبت میں اپنے نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں آتا ہے یا اپنے گھروں میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے عبادتیں کرتا ہے. جو اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, وہ شخص وہ ہوتا ہے جو رب کی محبت میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے رب کے سامنے سجدے کرتا ہے, جو اللہ رب العالمین کو ہر لمحہ یاد کرتا ہے. آنسو ان لوگوں کی زبان سے ان لوگوں کی آنکھ سے بہتے ہیں جو دنیا کو جنت بنا لیں, ان کے آنکھوں میں کبھی پانی نہیں آتا. جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں, جن کے لیے دنیا جنت ہو, میرے بھائیوں ایسے لوگوں کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو نہیں آتے.
اس لیے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے سینے میں بساؤ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی معصیت اور نافرمانی کے کاموں کو یاد کر کے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ رب العالمین سے معافیاں طلب کرو۔ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہم کو اسی لیے دیا ہے، رمضان کا یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ اس مہینے میں ہم نیک بن جائیں، اس مہینے میں ہم اچھے بن جائیں، اس مہینے میں ہم ایک بن جائیں، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں، اس مہینے میں ہم رب العالمین سے اپنی بخشش اور مغفرت کروا لیں۔ اگر اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی کوئی شخص رب العالمین سے اپنی معافی نہیں کرا سکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے شخص پر لعنت ہو۔ اس بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو رمضان کے اس مہینے کو غنیمت جانو، رمضان کے اس مہینے کو اپنے لیے ایک موقع اور غنیمت سمجھو، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس امت کے اولیاء ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا ڈر کیسا تھا اور ہمارے سینوں میں اللہ کا ڈر کیسا ہے، میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس واقعہ کو غور سے سنیے اور اس کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنا حساب کیجیے کہ آپ کے اندر کون سا ایمان ہے اور صحابہ کے اندر کون سا ایمان تھا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر کتنا پایا جاتا ہے اور صحابہ کے اندر کتنا اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پایا جاتا تھا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا ہوگا تبھی ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا پڑے گا اور اپنے اعمال کو درست اور صحیح کرنا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، پریشان حال ہیں۔ بیوی آئی اور کہا اے صہیب، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، تم بیدار کیوں ہو، کیوں جاگ رہے ہو، تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کیا اللہ نے رات کو سونے کے لیے نہیں بنایا؟ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں، اللہ نے یقیناً رات کو سونے ہی کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ دوسروں کے سونے کے لیے، میرے لیے نہیں ہے، یہ رات میرے سونے کے لیے نہیں اللہ نے بنائی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ بیوی نے پوچھ لیا، وجہ دریافت کر لی کہ اے صہیب راتوں میں نیند کیوں نہیں آتی، آخر رات تمہارے سونے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم اور آپ کو اتنی اچھی نیند آتی ہے کہ سورج نکلتا ہے تب ہم بیدار ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھو نیند نہیں آ رہی ہے، تڑپ رہے بستر پہ اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے ایک زخمی پرندہ تڑپتا ہو۔ بیوی نے وجہ دریافت کی کہ آخر نیند کیوں نہیں آتی، کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں نہیں سوئے؟ امام صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا؟ غور سے سنو، اذا تذکرت الجنت طارا نومی شوقا لہا، جب میں جنت کو یاد کرتا ہوں، رب کی جنت کا خیال میرے دل میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، جب ان نعمتوں کا خیال میرے سینے میں پیدا ہوتا ہے، تارا نومی شوقا لہا، تو اس جنت کو پانے کی خوشی میں مجھے نیند نہیں آتی، اس جنت کو پانے کی خوشی میں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے میں تدبیریں اختیار کرتا ہوں کہ رب اپنی وہ جنت مجھے کیسے دے گا، اسی سوچ میں مجھے نیند نہیں آتی، میری آنکھ نہیں لگتی ہے۔ اور وَإِذَا تَذَكَّرْتُ النَّارَ تارا نومی خوفا لہا خوفا منہا، اور جب میں جہنم کو یاد کرتا ہوں، جہنم کے عذابات کو سوچتا ہوں، جہنم کی ہولناکی میری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، تو پھر تارا نومی خوفا منہا، جہنم کے ڈر سے مجھے نیند نہیں آتی، جہنم کے ڈر سے میری نیند بھاگ جاتی ہے۔ آپ غور کرو اس واقعے پر، جنت کو پانے کی خوشی میں نیند نہیں آ رہی، جہنم سے بچنے کی فراق میں نیند نہیں آ رہی ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم عبادت بھی کرنے آئیں گے تو ہم کو اے سی چاہیے، اس کے بعد ہم عبادت کریں گے، ورنہ ہم مسجد میں جانے والے نہیں ہیں۔ گھر میں بھی سوئیں گے کب؟ جب کولر چلے گا، فین چلے گا، اے سی چلے گی، تب ہم کو اچھی نیند آئے گی، ورنہ ہم نہیں سوتے۔ یہ ہمارا حال ہے، نرم و گداز بستر چاہیے، ایسے حسیر پہ ہم نہیں سو سکتے کبھی، یہ ہمارا حال ہے میرے بھائیوں۔
ذرا غور کرو، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، جنت کو پانے کی خوشی میں نیند نہیں آ رہی، جہنم سے بچنے کی فکر میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیا ہم نے بھی کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا زندگی میں ایک رات بھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کے لیے ہم نے اپنی نیند کو ضائع اور برباد کر دیا ہو؟ کیا ہم نے کبھی ایک رات بھی ایسا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جہنم کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوا ہو، یا اللہ رب العالمین کی جہنم کا تصور ہمارے دل میں آیا ہو اور ہم نے اس جہنم سے بچنے کی فراق میں اپنی نیند کو قربان کر دیا ہو؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہم کو عشاء کے بعد اپنے گھر جانا ہے، عیش کے ساتھ کھائیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے اس وقت جب سورج نکلے گا، ہمیں فجر کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے بھائیو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو بہتر بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرو، اپنے سینوں میں اللہ رب العالمین کا حقیقی خوف اور حقیقی تقوی پیدا کرو، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی فکر کرو۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یا فجر کے وقت سے مغرب کے وقت تک بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا، یہی صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اور بھی عبادتوں کے کام ہے۔ میرے بھائیو، ہر طرح کی عبادت کو انجام دو، ہر طرح کے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی فکر کرو۔ گناہوں سے بچنا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ اس لیے اب تک جو ہوا جانے دو، جو انجانے میں ہو گیا، اب تو کم سے کم ابھی اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، آؤ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، راضی کر لو اپنے رب العالمین کو۔ اب تک 8 رمضان کے ایام گزرے ہیں، شاید آج 8واں روزہ ہے، یہ دن بھی دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ 8 رمضان تک ہم حقیقی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکے ہیں، جس طریقے سے رب کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اگر ہم اس طریقے سے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکے ہیں تو آؤ، ابھی ٹائم بچا ہوا ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اپنے لیے جنت کا ٹکٹ اللہ رب العالمین سے لے لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لو اسی دنیا ہی میں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آج ہے کل نہیں رہے گی، ابھی سانس چل رہی ہے، کل ہماری سانس بند ہو جائے یا ابھی ہماری سانس بند ہو جائے، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ابھی سے یہ تہیہ کر لو کہ ہم ہر طرح کے گناہ سے اپنے دامن کو بچائیں گے اور اپنے رب کو ہر طریقے سے راضی کرنے کی فکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں اور عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین، تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔